الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر وافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ اللہ والوں سے محبت کرنے والوں کو یہ پتہ ہی ہے کہ یہ جو آج کا دن شروع ہو چکا ہے 6 رجب المرجب کا، اس میں خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا عرس مبارک اختتام پذیر ہوتا ہے اور آپ کے عرس مبارک کے یہ ایام ہیں اور 6 تاریخ کو آپ کا عرس مبارک منایا جاتا ہے ادب اور عقیدت کے ساتھ۔ تو یہ وہ ہستی ہیں کہ جو والد صاحب کی طرف سے اور والدہ صاحبہ کی طرف سے دونوں طرف سے حسنی اور حسینی سید ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ تقریباً 540 سنہ ہجری میں یہ آپ کا دور مبارک 470 یا 30 جو ہے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا، اور یہ 530 یا 40 کا جو ہے یہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دور مبارک۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین متین کی بڑی خدمت کی۔ آپ نے تقریباً کم و بیش 90 لاکھ غیر مسلموں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ یہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو ہے کرامات میں سے ایک کرامت ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کا جو حصہ گزارا اللہ کی راہ میں، اپنے گھر سے، اپنے شہر سے، اپنے ملک سے دور گئے اور پھر جگہ جگہ آپ نے ہجرت کی، کہیں علم دین حاصل کرنے کی غرض سے، تو کہیں آپ نے پیروں مرشد کی تلاش میں اور پھر ان کا فیض پانے میں، اور پھر آپ آئے اور ہندوستان میں آ کر آپ نے دین اسلام کا پرچار کیا اور مسلمانوں کو تقویت اور اس کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے ہی برگزیدہ بندے گزرے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان بہت اعلیٰ ہے، مقام بہت اعلیٰ ہے۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ان کا صدقہ ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے اور ہمیں ان سے پکی سچی محبت عطا فرمائے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا ہوں۔ آپ ابھی بچپن میں تھے، بلکہ ایک آپ کی کرامت چھوٹی سی یہ کہ آپ جب اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے تو آپ اللہ کا ذکر فرماتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور والدہ صاحبہ سنتی تھیں، آپ کے کانوں تک آواز آتی تھی، سبحان اللہ۔ پھر آپ جب اس دنیا میں آئے، تقریباً 14 سال کچھ ماہ آپ کی عمر مبارک تھی، تو آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے جو وراثت میں جو آیا وہ باغ تھا ایک، اور اس باغ کی دیکھ بھال آپ نے شروع کر دی، اور اس باغ کی باغبانی کرتے رہے۔ ایک دن ایک شخص، ایک اللہ کا نیک بندہ مجذوب وہاں سے گزرا اور وہ اس باغ میں داخل ہوا۔ اب دیکھیں کہ ان کا بچپن سے ہی اللہ والوں سے پیار دیکھیں۔
آج ہمارے باغ میں، ہمارے پاس، ہماری دکان میں کوئی شخص آ جائے تو ہم پہلے تو اس سے مکمل تفتیش کرتے ہیں، پھر اس کو بٹھائیں نہ بٹھائیں وہ ہماری مرضی۔ بہرحال وہ مجذوب جو ہے جب باغ میں آئے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارک 14 سال کچھ ماہ تھی۔ آپ نے دیکھ کر آپ کو یہ پتہ چل گیا اس وقت کہ یہ کوئی اللہ کے نیک بندے ہیں، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اونچی، ایک اچھی جگہ پر، جو اس باغ میں سب سے اچھی جگہ تھی، وہاں پر بٹھایا، اور پھر اپنے باغ کے تازہ اور عمدہ پھل لا کر آپ کی بارگاہ میں پیش کیے۔ انہوں نے تناول فرمائے اور دعا دی، اور وہ اہل نظر تھے، انہوں نے دیکھ کر جان لیا کہ یہ ولایت کے کس مقام تک پہنچیں گے۔ پھر انہوں نے وہ جو فروٹ کھائے، فروٹ کھانے کے بعد انہوں نے اپنے جیب سے ایک خشک روٹی نکالی، اس کا ٹکڑا نکالا، اور پھر اس کو اپنے دانتوں میں چبایا، چبا کر وہ ٹکڑا جو ہے، خشک روٹی کا ٹکڑا جو ہے، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پیش کر دیا اور کہا کہ یہ کھا لو۔ اللہ اکبر۔ اب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سوچا نہیں، آئیں نہیں دیکھا، بائیں نہیں دیکھا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ ٹکڑا فوراً ہی تناول فرما لیا۔ دیکھیں کہ محبت، عاجزی، انکساری کتنی، بچپن سے ہی یہ نہیں کہا کہ ان کے منہ کا ٹکڑا ہے، ان کے منہ کا نوالا ہے، انہوں نے اپنے منہ میں اس کو رکھا ہے، اس کو دبایا ہے، اس کو نرم کیا ہے، یا جو بھی کیا، اور پھر میں اپنے منہ میں کیسے ڈالوں، انہوں نے یہ بات نہیں سوچی۔ اگر ہم ہوتے تو وہ جا رہا ہوتا ٹکڑا کہ ہم کسی کے منہ کا، کسی کا جھوٹا کھانا کیسے کھائیں، کسی کے منہ کا نوالا جو منہ میں لیا اور پھر ہمیں دے رہے ہیں کیسے کھائیں۔ یہ ان سے محبت کا انداز دیکھیں اللہ والوں سے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے وہ لقمہ کھایا تو میرے سامنے بہت سی ایسی چیزیں سامنے کھل گئیں، بہت سی چیزیں کھل گئیں۔ پھر آپ نے اپنی والدہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں اور میں جانا چاہتا ہوں علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ تو والدہ خوش ہوئی اور آپ کی والدہ نے آپ کو اجازت دے دی کہ جہاں مرضی جاؤ اور علم دین حاصل کر کے آؤ۔ سبحان اللہ۔ آج دیکھیں کہ آج ہم اپنے بچوں کو کچھ دیر کے لیے دین اسلام حاصل کرنے کے لیے نہیں بھیج سکتے، اور والدہ نے اجازت دے دی کہ جاؤ، اب وہاں پر کوئی پتہ نہیں کہ کب واپسی آئیں گے، کتنا عرصہ لگے گا، اور والدہ نے اپنے لخت جگر کو اللہ کی راہ میں بھیج دیا، جبکہ خاوند بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ اس کے باوجود آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو والدہ نے دین اسلام کے لیے بھیج دیا، علم دین حاصل کرنے کے لیے بھیج دیا۔ یہ محبت ہوتی ہے علم دین سے، دین اسلام سے، علم دین حاصل کرنے سے اپنے بچوں کو کروانے، یہ ایک محبت۔ ہم ہسٹری اٹھا لیں، جتنے بھی اللہ والے گزرے ہیں، جتنے بھی موجود ہیں، ان کے والدین نے ان کو بھیج دیا اللہ کی راہ میں، جاؤ اور علم دین حاصل کرو اور دین متین کی خدمت کرو۔ بہرحال آپ کی والدہ نے آپ کو اجازت دے دی اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ دیکھیں کہ یہ اللہ والوں کا ایک دین سے محبت، اللہ والوں کے اللہ والوں سے محبت۔ دیکھیں کہ آپ کی یہ کرامت، ایک تو آپ اپنے بچپن میں اپنی والدہ کے پیٹ میں ہی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، مجذوب باغ میں آتا ہے، دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ یہ اللہ والا ہے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی بہت سی کرامات سے نوازا، جن میں سے ایک یہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ہندوستان آئے تو ہندوستان میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس کی طرف نظر دوڑاتے ہیں، جس کو دیکھتے ہیں، یا پھر وہ غیر مسلم جو ہیں، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھتے ہی آپ کا چہرہ، آپ کی آنکھوں کو دیکھتے ہی ان کی زبان پر خود بخود ہی کلمہ طیبہ جاری ہو جاتا، کلمہ شہادت جاری ہو جاتا۔ تو یہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت ہے کہ آپ نے اتنے عرصے میں، اب دیکھیں کہ اس وقت نہ ہی ٹیکنالوجی تھی، نہ یہ موبائل تھے،
نہ ٹی وی تھے، نہ ڈش تھی، نہ انجینئر تھے، کوئی بھی چیز نہیں تھی، اور عوام لوگ جو ہیں وہ بھی کم تھے، اور اس وقت جب لوگوں کی تعداد کم تھی، اس وقت کے عرصے میں آپ نے اس دور میں 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا اور مسلمان کیا، سبحان اللہ۔ تو دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں اللہ والوں سے پکی سچی محبت عطا فرمائے، رب تعالی ہمیں ان کے صدقے ہماری بخشش فرمائے، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔